کی وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک اور چیئرمین NDMA انعام حیدر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ رینجرز کے اور آرمی کے بہت شکر گزار ہیں، 112 کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم نے بر وقت اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے GB اور AJK پہ بہت سی تفصیلات آپ کو دے چکے ہیں۔ کل بھی ایک بارشوں کی وجہ سے تباہی خیبر پختونخوا میں آئی ہے، پشاور کے کچھ علاقے، اور جنرل صاحب اور کون سے علاقے میں جہاں زیادہ لنڈی کوتل میں اور کوہاٹ میں جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے بڑی تباہی جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ اللہ کا کرم اس وجہ سے کہ گزر چکی ہے، تباہی تو بہرحال آئی ہے۔ اب ہماری جو نظر ہے وہ تریمو کے اوپر ہے۔ تریمو سے آگے پنجنت سے آگے کوٹ مٹھن، تریمو کے اوپر 2 دریا ملیں گے آپس میں، پنجنت کے اوپر 4 دریا ملیں گے۔ پنج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 5واں دریا تو بیاس جو انڈیا میں ہی رہ جاتا ہے، اس کا بھی پانی فلو کر کے آتا ہے، اس وجہ سے اسے پنجنت کہتے ہیں۔ 5 ہمارے دریا اور 1 جو بہتا پانی دوسرے دریا سے آ رہا ہے، مل کے 6 دریا اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت ہماری ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 1 ملین کیوسک سے اس کو نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ماڈل ہمیں بتاتے ہیں بعض جگہوں پہ 1.3 ملین کیوسک بھی پانی گزر سکتا ہے، 1.2 بھی گزر سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بریچ کر کے بڑی تباہی سے بچا جائے، اور آبویسلی ہم صوبوں کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہیں۔ یہ تمام علاقائی صورتحال جو ہے وہ صوبے دیکھیں گے، ہمیں ہدایات بھی دیں گے، ہم تو ان کو ٹیکنیکل گائیڈنس دیں گے کہ کس کس جگہ پہ بریچ ہو سکتا ہے، اور سب سے بہترین جگہ ہے جہاں سے منیمم لاس ہو، جہاں آبادی نہ ہو، جہاں غریب لوگ نہ ہوں، جہاں انفراسٹرکچر نہ ہو، تاکہ بریچز اس جگہ پہ کیے جائیں اور بڑی تباہی سے بچا جائے۔ تو یہ اس وقت ہماری کوشش جاری ہے۔ ہمارے اس وقت ڈسپلیسڈ لوگ، یعنی وہ لوگ جو اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کو تباہی سے ہٹایا گیا ہے، وہ لگ بھگ 2 ملین لوگ ہیں، یعنی 20 لاکھ لوگ ابھی تک اس تباہی کی وجہ سے پلیس کر چکے ہیں۔ اس میں سے ہمارا جو انالیسز اور ہمارا جو پرائمری ٹارگٹ ہے، ویسے تو ہر سٹیزن کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ہر سٹیزن کی، امیر کی بھی حفاظت ہمارا فرض ہے، لیکن جنرل صاحب کا، میرا، وزیر اعظم کا، فیلڈ مارشل کا، ہمارا اصل جو ٹارگٹ سیگمنٹ ہے وہ 25% وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، اور ہم نے تمام اپنے پلان جو ہیں اس میں پہلی پرائیورٹی، یعنی صرف وہ نہیں مگر پہلی پرائیورٹی ہماری اور دوسری پرائیورٹی ہماری اور تیسری پرائیورٹی ہماری وہ غریب لوگ ہیں۔ غریب ترین لوگ 8 لاکھ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ اس ڈسپلیسمنٹ کے علاوہ بھی تباہی آئی ہے، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ان کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا، اور جب ریہیبلیٹیشن کی پالیسی اور اسٹریٹجی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان متاثرین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، جو غالباً 20 لاکھ سے، یہ 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، لیکن جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کے لیے اس وقت ہم خاطر خواہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے 8 لاکھ وہ غریب لوگ ہیں جن کے کوئی امیر رشتہ دار نہیں ہیں، جو ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جن کو ادویہ چاہیے، جن کو واٹر بورن ڈیزیزز یعنی پانی جو میسر نہیں ہوتا، ایسا پانی جو پینے لائق ہو، اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی ایپیڈیمک نہ پھیلے، مسکیٹو نیٹس پہنچانے ہیں، ٹینٹس پہنچانے ہیں، ادویہ پہنچانی ہے، کھانا پہنچانا ہے، بجلی پہنچانی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا پرائمری فوکس وہ ڈسپلیسڈ غریب لوگ ہیں جن پہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے میرے پاس دوائی نہیں پہنچی، میرے پاس پانی نہیں پہنچا، میرے پاس ٹینٹ نہیں پہنچا۔ ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جنرل صاحب صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام سول ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا 1122 جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم منیمائز کریں گے ڈیمیج۔ قدرت سے کوئی لڑائی نہیں کر پاتا، لیکن ہم جو قدرت کی کسی بھی ڈیزاسٹر سے آنے والی جو نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ NDMA نے اور وفاقی حکومت نے سیمولیشنز پورا سال رن کیے ہیں جی۔ 6 مہینے پہلے سے ہم نے صوبوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اس مرتبہ مانسون کی سچویشن کیا ہوگی۔ میں نے بھی کئی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے بتایا، کئی مہینے پہلے بتایا
کہ اس دفعہ مانسون کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، مانسون کے سائیکلز کتنے ہوں گے، گلیشیئر کیوں زیادہ میلٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ صرف ہم نے سیمولیشن کر کے صوبوں کو انفارمیشن نہیں دی، بلکہ ہم نے ٹریننگ پروگرامز کروائے ہیں، ایویکویشن کے لیے کمیونٹی کے لیول کے اوپر ٹریننگ کروائی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آئے، قدرتی آفت آئے، تو اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ اور اللہ تمام سوگواران کو اور لوڈ ونز کو، اللہ جو شہید ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل دے اور ان کو جنت میں جگہ دے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرے جہاں پہ مور پریڈکٹیبل ریور فلوز کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، جانی نقصان کم ہو رہا ہے کیونکہ وقت سے پہلے ان کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ 1.6 ملین کے قریب یہ جو بھی نمبر ہیں، جنرل صاحب آپ بتائیے گا، میں غلط نمبر دے دوں گا، کہ وہ تو ایویکویشن جنرل صاحب کروا چکے ہیں ابھی تک۔ دیکھیے ابھی میں جب جنرل صاحب کہتا ہوں تو میرا مطلب تمام وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے، جو سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اس کا کریڈٹ نہیں لینے کا مستحق، صرف پاکستان اس کا، ہماری ذمہ داری جو ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر کوئی سہولت پیدا ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی سہولت ہے جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے عوام کو فراہم کرنے کی۔ یہ وقت صرف غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے علاقوں میں کوئی NGO ہے یا آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی ڈسپلیسڈ آدمی کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کیجئے۔ حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت ڈسٹرکٹ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر سب سے زیادہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو جنرل صاحب میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑی سی تفصیلی اگر بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ابھی آپ کو مختصراً ہم نے مونسون 2025 کے آخری اسپیل کے بارے میں کچھ معلومات سے بھی آنریبل منسٹر صاحب نے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق دس از دی کمبائنڈ نیشنل رسپانس، جس کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے گزشتہ ہفتے میں ایک بہت شدت کے ساتھ مونسون بارشوں کا ایک اسپیل جو ہم نے دیکھا، جو ہم پنجاب کے مشرقی علاقوں میں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے علاوہ جو امپیکٹ جو الحمدللہ ابھی ہم تقریباً 10 مہینہ سے زیادہ تقریباً 95% ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پر کلائمیٹ کے انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سٹریس پوائنٹس ہوں گے یا ویدر انوملیز ہوں گی۔ جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں جہاں گلیشیئرز کی پگھلنے کی رفتار یا اس کی سپیڈ میں اضافہ ہوا ہے، ہر سال جس طرح ٹمپریچرز بڑھ رہے ہیں، گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، تو گلیشیئر پگھلنے سے وہاں پہ شمالی علاقوں میں فلیش فلڈز اور ڈیبرس فلو، لینڈ سلائڈ کے واقعات آگے آنے والے سالوں میں زیادہ ہوں گے۔ ہم آج جب ہم آخری مونسون سپیل کی بات کرتے ہیں، یعنی پہلے 10 دن سپٹمبر کے، تو اس میں ایک اور لو پریشر سسٹم بے آف بنگال سے متوقع ہے، جس نے آگے آنے والے 3 سے 4 دنوں میں دوبارہ بارشیں ہوں گی، جس میں وہ علاقے جو ملحقہ ہیں شمالی پنجاب کے، شمالی اور مشرقی پنجاب کے، اسی طرح وہ علاقے جو انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ ہیں، تو ان اطراف میں بارشوں کا تقریباً زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ کچھ بارشوں کا جو پریشر ہے وہ پاکستان کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے علاقوں میں بھی ہے، بٹ یہ وہ سٹریس اس انٹینسٹی کا نہیں ہے جیسے ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا۔ ہمارے تمام دریا اس وقت جس مانیٹرنگ سسٹم کے تحت ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کے فلوز کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ کسی ایک جگہ پر آ کر اس کی کیپیسٹی یا ہائیڈرولک سٹرکچر کی سکت سے، یعنی اس کی طاقت سے یا مدافعت سے زیادہ اس کو سٹریس نہ کیا جائے۔ جو ابھی جیسے ہم نے پہلے بریفنگ میں بتایا تھا کہ ہمارے انڈس اور جہلم میں اس وقت زیادہ سے معمول سے زیادہ پانی نہیں ہے، اس کو بھی 3-4 جگہوں پر انڈس کو کالا باغ، چشمہ اور پھر تونسا پہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو بہاؤ نیچے پنجرد میں آ کے ایڈ ہوگا وہ تو اس کو سپیڈ اپ ہونے سے روکا جائے، ریگولیٹ کیا جائے۔ جو بڑے دریا ہیں جو اس وقت پنجاب کے اوپر جس کا سٹریس زیادہ ہے، جس میں ہم نے چناب کا ذکر کیا تھا پچھلی بریفنگ میں، راوی کا بھی اور ستلج کا، اس وقت ان کے اندر جو دباؤ ہیں جو وہ اپنے جو جہاں پہ مرالا، جسڑ اور گنڈا سنگھ والا میں، سوائے گنڈا سنگھ والا کے باقی تمام سے جو شروع کے مقامات ہیں ان پہ سٹریس کم ہوا ہے،
لیکن یہ وہ تمام بہاؤ ہے جو اس وقت اپنے درمیانی علاقوں میں، یعنی شاہدرہ بلوکی راوی کے اوپر، اور پھر جنوب یعنی اس کے قادر آباد کے جنوب میں تریمو سے اوپر، یہ ابھی سارا پانی اس وقت یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ جیسے یہ ریلے آج یا 2 دن کے بعد جب تریمو میں اکٹھے ہوں گے تو ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ تریمو میں یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہ ریلا نیچے کی طرف بڑھے گا جب یہ پنجرت پہ ستلج سے آ کے ملے گا تقریباً۔ تو 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو معراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا۔ جیسے ہم نے بتایا درمیان میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ دریاؤں کا پریشر نیچرلی یہ ڈسیپیٹ ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف پھیلتا ہے، تو یہ پریشر اور یہ جو ان کے ریلوں کی مقدار ہے اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی آ سکتی ہے، جس کو ریگولرلی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس میں فیڈرل کے ادارے بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر تمام لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں، جیسے بھی ہم نے ابھی ڈیٹا شاپ سے شیئر کیا، تو تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے، واٹر ویز سے نکالا گیا ہے، اور ان لوگوں کو اس وقت محفوظ کیمپوں میں ابتدائی طبی امداد اور ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسلح افواج کا اور اپنے وہ ریسکیو والنٹیئرز کا، جنہوں نے اپنے لوگوں کو جہاں تک ممکن تھا اس سے بڑھ کر نہ صرف بچایا ہے، ریسکیو کیا ہے، بلکہ ان کو محفوظ مقامات پر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوگا، اس میں لوگوں نے انیشیل ریلیف کے بعد جب تک یہ اپنے واپس یہ پانی اترے گا، اس کے بعد پھر وہ علاقے جہاں پہ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، جہاں پر ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے، وہاں پر جب تک یہ انفراسٹرکچر ریسٹور نہیں ہوگا تو شاید لوگ اتنا جلدی اس جگہ واپس نہ جا سکیں۔ لائف سٹاک کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ اپنے لاس اینڈ ڈیمیج اسٹیٹمنٹس کو مینیج کر رہے ہیں، اور پھر یہ تمام ڈیٹا جب یہ مونسون کے اختتام سے ہم 10 سپٹمبر کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ قومی سطح پر یہ ڈیٹا بیس اکٹھا کیا جائے گا۔ اس وقت جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں۔ یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہمارے PDMAs نے ہمیں آفیشیلی رپورٹ کیا ہے۔ اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم خطرہ یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں جب تک یہ اسٹیبلائز نہیں ہوتا اس میں کچھ اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں جب ہم گدو بیراج اور سکھر کے اوپر آنے والے سٹریس کی بات کریں گے تو ہم نے یہ تمام انفارمیشن گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، PDMA سندھ کے ساتھ، اور وہاں پر ہماری تمام جو مسلح افواج اور باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان تمام کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہیں، تاکہ جب یہ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس یعنی پہلے ہفتے میں جب یہ تمام پانی کا دباؤ سندھ کی طرف پہنچے گا تو وہاں پر ہماری تیاریاں جس طرح ہم نے پہلے اسپیل میں کوشش کی کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو بچایا، اور اس کے اندر ہمارا نقصان جو انفراسٹرکچر کا ہوا ہے، جو ایگریکلچر کا سیکٹر کا، وہ متعلقہ ڈویژنس کو پرائم منسٹر کی ہدایات جاری کر دی جا چکی ہیں۔ اس میں میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پر جو ہمارا ریلیف سسٹم ہے، ابھی وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ NDMA چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پیش کی الرٹس ڈیولپ کرنا اور جتنا ممکن ہو اس کو ریئلسٹک الرٹس کو ویریفائی کر کے پھر ہم اپنے صوبوں تک اور اپنے PDMAs تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے یہ انسٹرکشنز، یہ ہدایات، یہ سیفٹی میئرز یہ ضلع کی سطح پر آگے ٹرانسفر کرتی ہیں PDMAs اور رسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس۔ اس کے بعد تمام آنے والے ڈیزاسٹرز کا نہ صرف ارلی وارننگ دی جاتی ہے بلکہ NDMA اپنے پروجیکشن میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کے علاقوں میں کون کون سے علاقے جہاں پہ امپیکٹ ہوگا، کتنے لوگ متاثر ہوں گے، ان کی ضروریات کیا ہیں، اور ان کی ضروریات کو فراہم کرنے کے لیے کون کون سے ادارے مدد کریں گے۔ یہ جو ارلی وارننگز ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ تقریباً اگلے 10 دن تک اسی طرح کنٹینیوسلی مانیٹر کیا جائے گا، اور جب یہ سریلا سندھ سے گدو براج سے ہو کر کوٹڑی سے ساؤتھ عربین سی میں ڈسیپیٹ ہوگا، اس کے بعد ایگریکلچر کی ریسسٹیشن کی بات ہوگی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جہاں پر پانی تقریباً 2 ہفتے ابھی تقریباً وہاں رہے گا، جن لو لائنگ ایریاز میں نشیبی علاقوں میں یا ریور کے علاوہ جہاں ورٹیکل ہارزونٹل اور یہ فلوز مکس ہوئے ہیں، بارشیں ریور فلوز کے ساتھ مکس ہوئی ہیں، وہاں پر شاید پانی 2 ہفتوں تک بھی کھڑا رہے گا۔ آخر میں ہم آپ کو ایک بار پھر یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اپنے نیشنل رسپانس کو مزید میچور کریں گے، اور ان تمام لیسنز کو جب ڈاکومنٹ کیا جائے گا، آج ہم اپنے اس مونسون ایکسپیرینس کو آرکائیو کرتے ہوئے یعنی اس کو رہنما بنا کر اگلے مونسون کی جو تیاری کے لیے جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں، جیسے بھی وہ ہماری مسلح افواج کی قیادت، ہماری قومی قیادت جب اس پہ ڈسیزن ہوگا تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ تمام وہ میئرز شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم لیں گے،
कि जिसमें हम मानसून 2026 की तैयारी भी करें और इसके दरमियान में आने वाले और भी जो तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिज़ास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैज़र्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मानसून, तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिज़ास्टर बदकिस्मती से ये एक रियलिटी का हिस्सा है। तो जैसे हमने अभी बात की कि क्लाइमेट चेंज में ये आने वाले हर साल में इंटेंसिफाई हो रही है और जैसे मुतल्लिका डिसीजंस फोरम पे बार बार हमने ये बात दोहराई भी है, अब क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे लिया जा रहा है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो हर मुल्क के साथ उसी तरह इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं जैसे एक डेवलप्ड वर्ल्ड की या डेवलपिंग स्टेट की कंपैटिबिलिटी को आप कंपेयर करते हैं तो एवरीबॉडी इज़ इम्पैक्टेड अलाइक। अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारा हामी नासिर हो, इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर अपने अवाम को टाइमली रेस्क्यू करने और उनको बेहतर से बेहतर रिलीफ करने के इंशाअल्लाह काबिल हो सकें। सैलाब की सूरत हाल। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दक चेयरमैन NDMA इनाम हैदर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बर वक्त डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म भी सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल आगाह हैं। बारिशों और सैलाब से नुकसानात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल है, मौसमियाती तब्दीली के बायस कुदरती आफात का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।